اگلا باب قائم کیا ہے بابو قبول الہدیۃ من المشرکین، مشرکین کے ہدیے کو قبول کرنے کا جواز، اور اس میں حدیث پاک امام بخاری لائے ہیں 2615۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سندس یعنی باریک ریشم کا جبہ ہدیہ کیا گیا، اور آپ ریشم پہننے سے منع فرماتے تھے۔ لوگوں کو اس ریشمی جبے سے بہت تعجب ہوا، یعنی اس کی بناوٹ سے، دیگر چیزوں سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے، جنت میں سعد بن معاذ کا رومال اس سے زیادہ حسین ہے۔ تو یہ اصل میں جو دوپٹہ تھا، یہ جو لباس تھا، یہ عقیدر نامی ایک شخص تھا، بادشاہ تھا اور کافر بادشاہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کیا تھا، بھجوایا تھا، اور سرکار نے اس کو قبول فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلمین کے تحائف قبول کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر کچھ روایات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چند عدد گوہ، کڑوی سبزیاں اور گھی کے ہدیہ لے کر آئیں، تو حضرت اسماء نے ان کے ہدیہ قبول کرنے اور ان کو اپنے گھر میں داخل کرنے سے منع کیا، کیونکہ وہ مشرکہ تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تم کو ان کے ساتھ نیکی کرنے اور تھوڑا تھوڑا دینے سے منع نہیں فرماتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، بے شک اللہ تھوڑا تھوڑا دینے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی مشرکہ والدہ کے ہدیے کو قبول کر لیں اور ان کو اپنے گھر میں آنے دیں۔ تو دیکھیں یہ قبول کرنے کے بارے میں ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مقوقس قبطی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باندیاں ہدیہ کیں، ان میں سے ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی والدہ ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم آپ سے پیدا ہوئے تو سرکار نے فرمایا اس بچے نے اپنی والدہ کو ولد بنا دیا، اس کا مطلب یہ آپ کی کنیز تھی، اور جب کنیز سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں ولد کہلاتی ہے، اور اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر جو آقا ہیں ان کا انتقال ہو جائے تو وہ کنیز آزاد ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی، اور یہ حضرت عبد الرحمن بن حسان کی والدہ ہیں، یعنی ان سے عبد الرحمن پیدا ہوئے، اور اس نے آپ کو ایک خچر ہبہ کیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اچھا یاد رکھیے گا یہ جو نبی کریم ہدیہ قبول فرماتے تھے، باقی تفصیل تو میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ ان کی تالیف قلوب کے لیے تھا تاکہ وہ اس سے خوش ہوں اور وہ اسلام کے قریب آ جائیں، نبی کریم کے قریب آ جائیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ روم کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چند ہدیے بھیجے، اور اس نے آپ کی طرف جو ہدیے بھیجے تھے اس میں ایک گھڑا بھی تھا جس میں کچھ ادرک تھی، آپ نے ہر شخص کو اس میں سے ایک ٹکڑا کھلایا اور مجھے بھی اس میں سے ایک ٹکڑا کھلایا گیا۔ یہ مجمع الزوائد المعجم الاوسط کی روایت ہے، اور دوسری پہلے جو تھی مسند بازار کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے تحائف قبول کیے ہیں۔ تو اب یہ یاد رکھیں کہ بعض احادیث کے اندر مشرکین سے تحفے قبول کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اب ان دونوں کے اندر مطابقت موافقت یہ ہے کہ جہاں پر یہ تحائف کا لینے دینا کسی صحیح صورت پر محمول نہ کیا جا سکے، بلکہ صرف محبت اور پیار کے لیے ہو، جیسے دوستیاں ہو جاتی ہیں غیر مسلمین کے ساتھ، اور اب ان کو لے دے رہے ہیں اور اتنا بھائی چارہ، اتنا کلوز فرینڈ بن گئے ہیں کہ اس کے بعد ان کے مذہب کی جو عقائد باطلہ ہیں وہ بھی برے محسوس نہیں ہو رہے، بلکہ بعض اوقات تو یہاں تک منفی اثر دیکھا گیا ہے کہ اسلام کی پابندیاں بری محسوس ہونے لگتی ہیں، کیونکہ وہاں آزادی، یہاں پر سختی، تو یوں بعض اوقات انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس قسم کے معاملات میں یعنی جب دل سے محبت ہو، پیار ہو اور کوئی دوسری شرعی وجہ نہ ہو تو پھر یہ منع ہوگا۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہو جیسے آج کل ہزارہ ہمارے مسلمان بھائی جیسے پڑوسی ملک کے اندر ہیں، غیر مسلمین ساتھ ہیں، اور اسی طرح باہر کے ممالک میں ہیں، اور اگر کوئی اس لیے وہاں پر دیتا ہے، تحائف لے لیتا ہے، بلکہ دے بھی دیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس سے ایک محبت کا ماحول پیدا ہوگا، اور اگر کوئی شخص سامنے والا اسلام سے کسی لحاظ سے مخالفت رکھتا ہے، اس کی غلط فہمی ہے یا مسلمانوں سے متعلق، تو وہ نکل جائے۔ اسی طریقے سے کسی کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے تحائف دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے محبت کا تعلق قائم رہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو تو پھر وہ سامنے والا شخص مدد کرے گا، نہ یہ کہ اور الٹا اس شخص کے لیے باعث ضرر بنے گا۔ اس قسم کے صحیح آزار ہوں تو پھر ٹھیک ہے، گنجائش نکل سکتی ہے، وہ بھی جیسے ابھی آپ کو عرض کیا کہ اپنے باطن کا خیال رکھ کر، ایسا نہ ہو کہ کسی سے یہ دوستی اور بھائی چارہ اتنا بڑھ جائے کہ انسان پھر اس کی غلط چیزوں کو بھی اچھا سمجھنا شروع کر دے، یہ خرابی پیدا ہوگی اور اس سے ایمان کا بہت ہی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ اور ریزرو رہتے ہوئے بہرحال تھوڑا بہت دیا جا سکتا ہے۔ اب آج ذرا یہ حدیث کی طرف کہ لوگوں کو اس ریشمی جبے سے بہت تعجب ہوا، یعنی اس کے حسن، اس کی چمک وغیرہ سے بڑے یہ کہ کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو مدینہ اور مکے کے اندر، یعنی اس زمانے میں مدینہ میں نہیں پیدا ہوتی تھی، نہیں بنائی جاتی تھیں۔ اب باہر سے کوئی چیز نئی آتی ہے تو حیرت ہوتی ہے، تو وہ بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ اتنی زبردست چیز۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو، جب سرکار دیکھتے کہ ان کی توجہ دنیاوی امور کی طرف اس انداز سے ہو رہی ہے کہ وہ قلب پر آ کر یا طاری ہو کر اس چیز کی محبت یا اس کی وجہ سے پیدا ہونے والا تعجب بگاڑ کا سبب بنے گا، تو فوراً سرکار تنبیہ فرمایا کرتے تھے، اس کا تدارک اور علاج فرماتے تھے، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو قیامت تک کے مسلمانوں کو سرکار ایک طریقے سے نصیحت فرماتے تھے۔ اب اس کا علاج اور تدارک کیا رکھا سرکار نے؟ فوراً آخرت کی طرف مائل فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کا رومال اس سے زیادہ حسین ہوگا۔ یعنی یہ تم اس پہ کیا تعجب کر رہے ہو؟ اللہ نے ایسے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل پر ان کا کھٹکا گزرا، خطرہ بھی نہیں آیا، دل کے اندر خیال تک نہیں آیا۔ ایسی ہزارہا نعمتیں، کروڑوں نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں، اور ان کے حصول کا طریقہ کیا ہوگا، اور ان کو حاصل کرنے میں آسانی کیسے حاصل ہوگی؟ دنیا میں شرعی احکام پورے کیے جائیں، اللہ اس کے رسول کا حکم مانا جائے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے اس روایت کے مطابق۔ بعض اوقات جب ہمارے سامنے کچھ چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ نئی ہو یا پرانی، اصل جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم فوراً دنیا کو فوقیت دینے لگ جاتے ہیں اور آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ لہٰذا بہت سے ایسے خواتین ہوں گی
کہ جو نامحرم سے تحائف قبول کرتی ہیں، اور یہ یقیناً زنا کا راستہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح فرینڈشپ کر کے آپ تحائف قبول کر رہی ہیں تو یہ تو پھر زنا کا راستہ ہے نا، اور یہ اگر حقیقی زنا تک نہیں تو نگاہوں کا، ذہن کا، کانوں کا، اس کا زنا تو ہو ہی جاتا ہے، یعنی گندے خیالات، گندے تصورات۔ لیکن جب دنیا آ رہی ہو نا کہ سونے کا سیٹ آ رہا ہے، ایک قیمتی پرفیوم آ رہی ہے، کوئی فلیٹ کا تحفہ آ رہا ہے، تو پھر نہیں دیکھا جاتا کہ آخرت کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارا آوارہ گر قسم کا دوست اور حرام کماتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ حرام قطعی کماتا ہے، لیکن بڑی وافر مقدار میں اس کے پاس آتا ہے، وہ تحفہ دیتا ہوں فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ غلط پیسوں سے لے کر آیا، غلط طریقے سے لے کر آیا ہے، اور پھر جب یہ تحفہ دے رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی قیمت بھی وصول کرے گا، لیکن دنیا کی محبت اتنی ہم پر غالب ہوتی ہے کہ پھر ہم بالکل توجہ نہیں کرتے۔ تو اس کی ہزارہ اور مثالیں ہو سکتی ہیں کہ جب دنیا ہمارے نزدیک آتی ہے پھر ہم آخرت کی پرواہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ناجائز کاروبار کر رہے ہیں، غلط قسم کی نوکریاں کر رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ دنیا بہتر بن جائے، آخر پھر دیکھ لیں گے، مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ حالانکہ یہاں تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے، آخرت کی تکلیفیں کیا برداشت کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دیکھیں ایک آیت میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی تاکہ توازن ہو جائے، اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے حرام چیزیں چھوڑ دیں، وہ تو ممنوع ہیں، باقی تمام چیزوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا اگر حلال پیسہ ہے، اچھا گھر بنائیں، گاڑی لیں، شادی کریں، ڈیکوریشن کریں گھر کی، آپ بالکل اپنے بچوں کی شادی کریں اچھے انداز سے، دوستیاں کریں، رشتہ داری نبھائیں، آؤٹنگ کے لیے جائیں، لیکن تمام میں شریعت کا، حدود کا، قیودات کا لحاظ رکھیں۔ تو ایک طرف یہ ہے، ایک طرف یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حد اعتدال کو قائم رکھنا، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کوئی یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ تحفہ نہ لیں، لیکن اس طرح کے تحفے لینا جو حرام پر مشتمل ہوں، جو گناہ کی طرف مائل کریں، جس کو شریعت نے منع کیا ہو، اس طرح دنیا کی نعمتوں کی طرف بڑھ جانا کہ جو دنیا کی اتنی محبت دل میں غالب کر دیں کہ پھر آخرت کا ذکر بھی برا لگنے لگے۔ اگر کوئی ہمیں موت کے بارے میں کہے، قبر کے بارے میں، میدان محشر یا جہنم کے بارے میں، تو غصہ آنے لگ جائے، ہم اس کو خاموش کروا دیں، طبیعت بے چین ہو جائے، کیا اس نے بور کر دیا، سارا مزہ کرکرا کر دیا، اس طرح ہم دنیا میں مشغول ہو جائیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے ریشم کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا تو فوراً آخرت کی طرف ان کو مائل کیا۔ میں تمام اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں جب آپ کے بچے بہت زیادہ دنیا کی طرف مائل ہوتے نظر آئیں کہ وہ ان کا بس مطمئن نظر یہ نہ ہو کہ مجھے اچھی موت آ جائے، مجھے قبر میں راحت ملے، میدان محشر، یہ تو خیر باتیں اجنبی ہو گئی ہمارے گھر میں۔ مسلسل آپ بچوں کے بارے میں سنیں کہ میں یوں کروں گا، پھر میں پڑھوں گا، پھر میں اپنا گھر لوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، پورا فیوچر پلان بیان کر رہا ہو تو یہ منع تو نہیں ہے، لیکن تشویش کی بات ضرور ہے کہ بچوں کی سوچ و فکر میں کسی مقام پر آخرت کا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو آخرت سے بالکل غافل رکھ کر دنیا کے اندر مشغول کر دینا اور پھر اچانک بچے کی موت آئے اور دنیا یہی رہ جائے اور آخرت میں چلا جائے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ آپ نے اس مقام، اجنبی مقام کے لیے بچوں کو چھوڑ دیا، کس قدر ناانصافی کی ہے۔ اس مقام کو اجنبی نہ رہنے دیں، ادھر سے بھی اپنائیت ہونی چاہیے، واقفیت ہونی چاہیے، بچوں کو پتہ ہو کہ موت کیسے آئے گی اور کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، قبر میں کیا کیا ہو سکتا ہے، میدان محشر کا پورا منظر اس کے پیش نظر ہو، مجرمین کے ساتھ کیا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، نامہ اعمال کسے کہتے ہیں، حساب و کتاب کیا ہے، حوض کوثر کیا ہے، پل صراط کیا ہے، جنت کی صفات کیا ہیں، دوزخ کے معاملات کیا ہیں، سب بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن وہاں بالکل اجنبی، یہاں مکمل معرفت، پھر اچانک بچے موت آ جاتی ہے اور وہ اب ان کو اجنبی محسوس ہوتا ہے، بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ عذابات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے۔ تو جب اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ اسی طرح شوہر جیسے بیوی کو دیکھا کہ وہ لگی ہوئی ہے، میں فلاں کپڑا لے لوں، فلاں ہم آؤٹنگ پہ چلے جائیں، فلاں زیور بنوا لوں، تو تھوڑا سا آخرت کی طرف بھی ان کو مائل کرنے کی کوشش کریں تاکہ یک طرفہ معاملات کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو کر آخرت کو ہی برباد نہ کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔